بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکثرت تلاوت و خیرات کا مہینہ اس ماہ رمضان کے ماہ قرآن ہونے کی وجہ ہی ہے کہ ہر سال خصوصی طور پر اس ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری رمضان میں یہ قرآن 2 مرتبہ پیش کیا گیا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف، ابو داود، ابن ماجہ، نسائی فی السنن الکبری، بہیقی اور دارمی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سال 1 مرتبہ قرآن کریم کو پیش کیا جاتا تھا، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سال 2 مرتبہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا یہ پیش کیا جانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نازل ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرنے کی شکل میں تھا، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داود، ترمذی و نسائی فی الکبری، دارقطنی و بہیقی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خیرات کرنے والے تھے، اور خصوصاً ماہ رمضان میں یہ عمل اور بھی بڑھ جاتا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے، حفظ و اتقان کی غرض سے ان پر پیش کرتے تھے، اور جن دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوا کرتی تھی، ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات فرمایا کرتے تھے۔ اسی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ قرآن میں بکثرت تلاوت قرآن اور صدقہ و خیرات کیا کرے۔ شفاعت صیام و قرآن۔ سال کے 12 مہینوں میں سے روزہ والے دنوں یا ان کے روزوں کو اور کتب سماویہ میں سے قرآن کریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ قیامت کے دن یہ دونوں ہی اللہ کے حضور بندے مومن کے لیے شفاعت کریں گے کہ اے اللہ اسے بخش دے، اور ان کی شفاعت رائے گاہ جانے والی بھی نہ ہوگی بلکہ قبول کی جائے گی، جیسا کہ شعب الایمان، بہیقی، مسند احمد، معجم طبرانی کبیر، حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اور مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے اور قرآن بندے کے لیے مغفرت کی سفارش کریں گے، اور روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے دن کے وقت تیرے اس بندے کو کھانے پینے اور قضائے شہوت سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما، اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، تو ان دونوں کی اس کے بارے میں کی گئی سفارش قبول کی جائے گی۔ نماز پنجگانہ کے اہتمام کی تربیت۔ رمضان مبارک میں آپ نے پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ تراویح و نوافل کا خوب اہتمام کیا اور انہیں باجماعت ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور تلاوت قرآن سے اپنے قلب و روح کو منور کیا۔ پورا مہینہ ایسا کرنے سے ایک طرح کی تربیت و ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ سب امور صرف رمضان مبارک کی حد تک ہی تھے، اور کیا عید کے ساتھ ہی ان امور کو بھی سال بھر کے لیے الوداعی سلام کر دیا جائے؟ اور تلاوت و نوافل تو کجا، کیا نماز پنجگانہ کی فکر بھی نہیں رہے گی، جیسا کہ کسی موسمی قسم کے مسلمانوں یا جاہل نادان کا مقولہ ہے؟ 2 رکعت نماز عید الفطر، کھائی سوئیاں اور گئی فکر۔ بھائی، فرض روزوں کی فکر تو آئندہ سال تک واقعی ختم ہو گئی، مگر کیا نمازوں کی فکر بھی ساتھ ہی جاتی رہے گی؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ نماز پنجگانہ ہر مسلمان پر ہر روز فرض ہے، چاہے رمضان ہو یا کوئی دوسرا مہینہ، لہٰذا نمازوں کی ادائیگی کا وہی اہتمام رہنا چاہیے جس کا سبق ہم نے رمضان مبارک میں سیکھا ہے، اور تاہین حیات یہ مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ سورہ ہجر کی آخری آیات 99 میں ارشاد الہی ہے،
وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور تا دم موت جس کا آنا یقینی امر ہے اپنے رب کی عبادت کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے، جیسا کہ بے شمار احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا عید الفطر کے ساتھ ہی نماز پنجگانہ کی فکر نہیں جاتی رہنی چاہیے۔ سلف امت میں سے ایک اللہ والے کو کہا گیا کہ بعض لوگ رمضان میں تو اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سب کچھ چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو اس نے کہا کتنے برے ہیں وہ لوگ جو صرف رمضان میں ہی اللہ کے حق کو پہچانتے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے مخاطب کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا صرف رمضانی نہ رہو بلکہ ربانی بنو۔